جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اول وقت جو ہے وہ افضل ہے نا۔ اور آئمہ ایون یہاں تک ہے، دیکھیے کہ آئمہ مساجد اگر یعنی امام لیٹ کر دے نماز تو تب بھی کیا کرنا چاہیے، اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ کیا ہے، وہ کفر کا مرتکب ہے، اس نے یعنی کفر کیا، پھر وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اور فوت شدہ نمازوں کا حکم، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یعنی سو جائے، یا اللہ نہ کرے اس کو کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جائے کہ وہ بھول ہی گیا کہ نماز جو ہے وہ گزر گئی ہے، تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کہیں نہیں کہ جس وقت اسے یاد آ جائے یا بیدار ہو اس وقت نماز کو پڑھ لے۔ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلا نا کہ کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے، کوئی پریشانی ہو گئی یا کوئی ایسی اس میں مشکل میں پھنس گیا کہ اس کو بھول ہی گیا، اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے تو اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یعنی سو جائے اور نماز کا وقت گزر جائے، مثلا صبح آنکھ ہی ایسے کھلی کہ سورج مطلب طلوع ہو گیا، تو پھر یہ ہے کہ جاگنے کے وقت اپنی نماز پوری کر لے۔ اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کا کفارہ نماز ہی ہے۔ اور جو قضائے عمری والی جو ہے نا، کہ کچھ لوگ مطلب انہوں نے کہ اپنے آپ سے وہ کیا ہوا ہے کہ پوری زندگی کے انسان کیلکولیٹ کر کے نمازیں پڑھے، تو ایسا کوئی بھی چیز جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح بدعت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا، اور کچھ دیر بعد سیدنا بلال بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے۔ جب آفتاب گرم ہوا تو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ جاگے۔ آپ نے سیدنا بلال سے ان کا عذر سن کر فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ کیونکہ وہاں یعنی نماز چلی گئی تھی نا، کہ سب غافل ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ سیدنا بلال نے اذان دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی یعنی سنت پڑھی نا، باقی لوگوں نے بھی 2 سنت پڑھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد فوراً نماز ادا کی جائے۔ لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت ادا کر کے مزید توبہ استغفار اور نیکی میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہے نا کہ اگر ہو گئی مطلب اگر فرض کریں کسی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو عصر کی نماز سے پہلے اگر جماعت میں بھی وقت ہے تو نماز پہلے پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھ لے پھر عصر کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر عصر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اب ظہر کی نماز اس کی رہتی ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ پہلے جماعت کی نماز ادا کرے عصر کی، پھر ظہر کی نماز۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراً ادا کر لے، مطلب اگلے دن کے لیے بالکل بھی تاخیر نہ کرے۔ اور پھر یہ کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور نوافل کی کثرت کرے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ نا کہ جو انسان آ، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اس کے فرائض میں جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا، سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ مطلب کہ ظاہر ہے وہ اتنی دور گیا ہوا ہے کہ وہاں کوئی اور ہے نہیں جماعت کروانے کے لیے، تو خود سے وہ اقامت، اس نے اذان کہی، اقامت کے بعد نماز پڑھ لی خود سے، تو پھر اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش اور جنت کی خوشخبری دی۔ مطلب اکیلا ہے جو شخص سفر میں وہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھ لے تو اس کے لیے زیادہ اجر اور ثواب ہے۔
नमाजें मजबूरन फोत हो जाएं तो फिर कैसे पढ़ें? सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम गज़वा अहज़ाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमें काफिरों ने ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाजें पढ़ने की मोहलत ना दी, यानी और नमाजों का वक्त गुजर गया। जब फुर्सत मिली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को हुक्म दिया। उन्होंने पहले अजान कही, फिर अकामत कही, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज पढ़ाई। फिर उन्होंने इकामत कही तो आपने असर की नमाज पढ़ाई। फिर उन्होंने इकामत कही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। उन्होंने फिर इकामत कही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज पढ़ाई। मतलब इस हदीस से मतलब यही चीज पता चलती है ना कि सख्त मजबूरी के बायस अगर नमाजें फौत हो जाएं तो उन्हें बेतरतीब अदा करना मसनून है, लेकिन जानबूझकर नमाजें कज़ा नहीं करनी चाहिए। और उसमें ये ना कि अजान एक ही कही, लेकिन हर नमाज के लिए अलग अलग जो है वो अकामत जो है वो कही गई, यानी अजान एक बार और हर नमाज के लिए अकामत अकामत अलग अलग तरतीब के साथ जो है वो हम, कोई अल्लाह ना करे कोई जोहर असर मगरिब कोई नमाजें इस तरह अगर इकट्ठी कज़ा हो गई हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए जिस तरतीब से वो कज़ा हुई हैं सारी उसी तरतीब से अदा कर लेनी चाहिए। फजर की नमाज में ये है कि बाकी नमाज सुन्नत की तो जो है वो कज़ा नहीं है, लेकिन फजर की नमाज में ये है कि अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो पहले फजर की सुन्नत अदा करनी है, फिर उसकी फर्ज पढ़ने हैं। और इसी तरह वितर की भी कज़ा है कि वितर कज़ा हो गए, कोई भी मतलब मजबूरी हो गई, तो उसमें भी यही है कि फजर की जो है, सॉरी उसमें वितर जो है वो पढ़ सकते हैं। मतलब इवन यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी को फजर की अजान के बाद भी याद आ गई तो जोहर की सॉरी फजर की नमाज से पहले भी वितर की नमाज को पढ़ा जा सकता है। और फिर फजर में भी याद नहीं रही तो दिन के किसी भी हिस्से में याद आ गई तो तब भी पढ़ा जा सकता है। अल्लाह ताला बस हमें अमल करने की तौफीक दे। हमारा काम क्या है, हमें अपना जायजा लेना है, सेल्फ एनालिसिस है। आज का हम सब के लिए होमवर्क ये है कि क्या हम अपनी नमाजें वक्त पर अदा करते हैं, क्या उसके लिए हम कोशिश करते हैं। अपने बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी नमाजों के क्या हालात हैं, अपने अपने से रिलेटेड जितने भी हमारे प्यारे हैं, क्या हमें फिक्र होती है, हम उनको प्यार से हिकमत से नमाजों की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे अब तक तो कोशिश करनी है कि आज से अपने इस, क्योंकि ये फर्ज है, किसी सूरत भी साकित नहीं है, तो हम उसका हुक्म जितना सख्त, कितना सख्त है ना कि एक नमाज भी अगर जिसने जानबूझकर जो है वो छोड़ दी तो उस सूरत में वो है, उसने कुफर किया ना। और इवन यहाँ तक उलमा कहते हैं कि जो इंसान जानबूझकर नमाज कज़ा करता रहे ना, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ही नहीं करना चाहिए। और बाज़ जगह पे तो यहाँ तक है कि कोई आपका बहुत प्यारा है और वो नमाज नहीं पढ़ता तो उससे आप ताल्लुक भी ना रखें, यहाँ तक कहा गया है। कि सारे जो इंसान अल्लाह ताला का नाफरमान है तो हमारा क्या उस वो हुआ, सही है ना। क्योंकि हमारी जो दोस्ती हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, हमारी दुश्मनी किसके लिए हो, अल्लाह के लिए हो, बुग़्ज़ अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने, कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन यार। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? लेकिन इस अपने होमवर्क को जरूर याद रखें प्लीज, अपने बच्चों, अपने शोहर, अपनी बहन भाइयों, जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, उनके जरूर नमाजों में अगर सुस्ती है उनको अहादीस सुनाएं, सवाब की नियत और अजर की जो है बशारत दें ताकि वो भी अपनी नमाजों को बेहतर कर सकें और अजर पा सकें। अल्लाह ताला हमसे भी राजी हो जाए। क्या हम चाहेंगे कि हम खुद जन्नत में चले जाएं और जो हमारे बहुत प्यारे हैं वो यहाँ पीछे रह जाएं? कोई भी नहीं चाहता ना, क्योंकि असल मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत है। कि हम, अगर हम चाहें, अगर हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना तो उनको कोशिश करें कि जहन्नुम की आग से बचाने के लिए कोशिश करें, उनकी नमाजों की फिक्र करें। क्योंकि माँ बाप से भी आफ्टर ऑल सवाल तो होगा ना कि हमने अपने बच्चों को किस माहौल में रखा, किस तरह उनकी परवरिश की, और क्या हमने अपने बच्चों के ऊपर कोशिश और दुआ की। हाँ, और अल्लाह ना करे किसी इंसान के लिए फिर आजमाइश हो के वो खुद सारी नमाजों की हिफाजत करता है और कोशिश भी करता है, दुआ भी करता है, उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो एक आजमाइश है। हमारा काम है कोशिश और दुआ। जज़ाकुम अल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं, आप लोग चाहें तो माइक भी ले सकते हैं और लिख के पूछना चाहें तो लिख कर भी कर सकते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। सिस्टर।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جی یہ سسٹر. پوچھنا تھا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ قریبی بھی ہو تو اسے تعلق کم کر لیں، تو یہ کیا فیملی کے لیے بھی ہے؟ آپ کے بچے ہیں یا ہسبینڈ ہے یا سسٹر ہیں بردر ہیں، گھر دیکھیے کی اس فیملی کے لوگ ہیں؟ جی ایکچولی اگر آپ اس میں دیکھیں، اس میں حکمت کیا ہے کہ رغبت دلانا ہے نا ان کو نمازوں کے لیے، کہ ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے. حکمت کے ساتھ. کہیں بہت ہی زیادہ کلوز ریلیشن ہے تو وہاں پہ بھی کہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ مطلب علماء تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے ظاہر جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو وہ آپ کا بھی کیا ہوگا، آپ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہوگا. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے ہم کہتے رہتے ہیں تعلق ختم کرنے سے تو معاملہ ختم ہو گیا نا، لیکن فرض کریں نہیں، ایک بچہ تعلق ہے ختم وہ ہم نے، دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل ہی قطع تعلق ہی کر دی جائے. مطلب ان ہاں کو ایک احساس دلانا، ایک احساس دلانا، کیونکہ ایکچولی یہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہماری جو دوستی ہے، ہمارے تعلق ہے، وہ اللہ کے لیے ہے نا. لیکن اپنے ظاہر ہے وہی میں نے آپ سے کہا کہ ظاہر اب یہ بھی نہیں کہ ہم فتنہ اور فساد شروع کر دیں اور ہم مطلب کا سب سے تعلق ختم کرنا شروع کر دیں. ایک رغبت دلانے کے لیے کہ ان کو یہ احادیث سنا سکتے ہیں ان سے. خاص طور پہ بچوں سے دیکھیے، ہر رشتے کا ایک رشتے کی اپنی جگہ ہے اور اپنا اس کے مطابق ہے ہم کو معاملہ کرنا ہے. اپنے بچوں سے دیکھیے، ہم جب ماں اور بچے کا ایک بالکل ڈفرنٹ تعلق ہے. ماں کو اپنے بچے کے لیے ہر ہر کوشش کرتی ہے کہ وہ ہمارا بچہ خوش ہو، اس کو بہترین کھانا، بہترین کپڑے، بہترین رہائش، ہر چیز کا اہتمام کرتی ہے، بہترین اسکول، ہر چیز کا اہتمام کرتی ہے نا ایک ماں. چاہے میں بھی ہوں، ہم سب مائیں. بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ڈفرینٹ ہوگا. ان کو ہم پیار سے، حکمت سے سمجھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ سختی بھی کر سکتے ہیں. ہاں ظاہر اب جب ہسبینڈ کا معاملہ ہے وہاں تھوڑا حکمت کے ساتھ ظاہر ان کو پیار سے، طریقے سے سمجھا کر. مطلب لیکن علماء جو ہیں وہ ان کا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء یہی کہتے ہیں، ایون یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے یہ تو بہرحال حدیث پڑھی نا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اور پھر جو سال سال ہی نمازیں چھوڑتا گیا تو اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا. بس کوشش کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. کوشش بہرحال. لیکن ہمیں یہ بھی اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہماری کوشش ویسی ہے، کیا اسی لیول کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو اسی طرح نمازوں کے لیے مسجد بھیجتے ہیں جیسے ہم ان کو اسکول بھیجتے ہیں. کیا ہم ان کی نمازوں کی اتنی فکر کرتے ہیں جتنی دنیا کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں. یہ بھی تو کوسچن ہے نا. ہم ان کی بہترین اسکولنگ کے لیے انتظام کرتے ہیں، تھاؤزنڈس میں ان کی فیسیں پے کرتے ہیں. کیا ہم ان کے لیے، ان کی دینی تعلیم کے لیے انتظام کرتے ہیں، ان کی دین کی تعلیم کے لیے کلاسز کا یا اسکالرس کا، یا پھر جہاں پہ وہ اچھی اتھینٹک دین کی تعلیم حاصل کر لیں اس کا اہتمام کرتے ہیں. بس یہ کوسچن ہے میرا آپ سب سے. اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ لوگ اور ہم سب ایک صحیح ٹریک پہ ہیں. اور اگر نہیں کرتے نا تو پھر ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. جی سسٹر رخسانہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ہاں ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ. اسی بات کو میں تھوڑا سا یہ سمجھتی ہوں کہ تعلق کے مطلب توڑنا بالکل وہ والا تعلق نہیں ہے، اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں نا. یعنی کہ ہم، اگر ایک بچہ فرض کرو نماز نہیں پڑھ رہا، تھوڑی دیر ماما سے ناراض ہو جائیں گی، ہاں جی. وہ بچہ فیل کرے گا نا، تو پھر وہ جی. کوشش کرے گا کہ میں نماز پڑھوں. میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتی ہوں کہ جس کا بچہ کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا نا، جی. تو جب اس نے اپنی ماں کو پاکستان میں یعنی کہ فون کیا نا، تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نمازیں تو میں آج کل پڑھ ہی نہیں سک رہا نا. تو اس ماں نے ہوں. فون بند کر دیا اور کہا کہ جب آپ نمازیں پڑھ لو گے تو پھر مجھے کال کر لینا نا. تو ہوں. اس بچے کو کتنا فیل ہوا اس چیز کا کہ میں اتنی دور ہوں، میں نے کس طرح کر کے فون ملایا مما سے بات کرنے کے لیے، تو اب نماز کی وجہ سے امی میرے سے ناراض اور میرے سے بات نہیں کر رہی. تو اس نے پہلے نمازیں ادا کی اور پھر اپنی امی کو فون کیا نا. یہ عام طور جی. پہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے ایسے کہ ہم بچوں کو دیکھیں کہ وہ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر ناراضگی ہوں. کا اظہار کریں تاکہ بچوں کو بالکل. اس کی اہمیت کا ہوں. اندازہ ہو جائے نا. بالکل. تو یہ ہے جی، بس یہی بالکل بات کیونکہ میرے سمجھ میں آ رہی تھی. جزاک اللہ خیر. ایکچولی دیکھیے جو ماں ہے، عورت کو کس کا قوام بنایا گیا ہے؟ بچوں کا نا.
مرد عورتوں پہ قوام ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح عورتوں کو کس کا جواب دینا ہے؟ اپنے جو ہے بچوں کا، اور اپنے سے جو مطلب جو ملازم ہے، جو اس کے زیر تحت کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا نا. تو ہم اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. جہاں تک ہمارے بہن بھائیوں کا بھی معاملہ ہے، ان کو بھی ہم گاہے بگاہے احساس تو دلا سکتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ دوسرے مطلب اس سے جو خون کے رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا. تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں؟ نہیں نا. بس اس کے لیے کوشش اور دعا. یہ سسٹر سبینہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ جیسے ہم بچوں کو ابھی تو پش کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کرو، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، یہ احساس دلا کے بچوں کو ہم نے یہ کہنا ہے، نہ کہ وہ ماں باپ کے ڈر سے، ہمارے ڈر سے یا کسی اور کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہوں فورسفلی. جی. تو ہمیں یہ، میرا خیال ہے یہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اللہ کی محبت پلس اللہ کا فیئر اپنے اندر ضرور ہوں. رکھنا ہے. آپ نے یہ سننے کے بعد آپ نماز پڑھیں، یعنی آپ ہمارے لیے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ماں باپ یا کسی کے صحیح لیے، بات آپ ہے. اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے اپنے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ام، بہت زیادہ فورس کرنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے. تو پھر ہوں. یہ ہے کہ میں پھر دعائی کر دعائی کرتی ہوں، اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، میں نے تو ہاں. اپنی پوری دیکھ کوشش کی ہے. ہوں. بالکل. بالکل. دیکھیے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوشش اور دعا. پھر یہی ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے انسان کے لیے کوئی آزمائش ہو کے ماں باپ کی کوشش کے باوجود، دعاؤں کے باوجود بھی نہیں کر رہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. بس پھر اللہ تعالیٰ سے مستقل مانگتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور سنیں گے. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بالکل، لیکن بچوں کے سب. اندر نا اللہ کا فیئر اور محبت پلس ہوں. محبت، یعنی دونوں چیزیں ہو کے پھر نماز کی طرف رجوع بچے کریں. تو میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ جی. ہمارا خوف نہ ہو ماں باپ کا، اللہ کا ہاں. خوف اور محبت ہونی چاہیے ان کے اندر. دیکھیے سسٹر سبین، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی محبت ہے وہ کب آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی نا. بالکل. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچوں کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں اور اللہ کی محبت آ جائے گی، تو نہیں آئے گی. بالکل. اس کے لیے ہمیں ان کی جس طرح ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی فکر کرنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے. اور پھر دیکھیے جب بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، خوف ہو جاتا ہے، پھر تو ہمارا کام ختم. بالکل. پھر تو ان کو بالکل صحیح. احساس ہو جائے گا نا کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، اور ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. پھر بالکل. تو ان کے اندر وہ شعور آ گیا نا. بالکل. اسی لیے کہا گیا نا کہ جب 7 ایئرس کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے پیار سے، اس سے ان کو آہستہ آہستہ پابندی. پھر جب 10 ایئر کے بچے ہو جائیں پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھیں تو انہیں مارنے کا بھی مطلب یہ کہ ان کو مطلب مارنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو سختی ان پہ کر سکتے ہیں، کہ اس جی لیے کہ جی. تاکہ ہمارے بچے جنت میں جائیں، اللہ کے فرما بردار بنے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں ان کو. بالکل. بالکل صحیح کہا. بس اللہ تعالیٰ ہم جزاک سے اللہ خیر. راضی ہو جائے، اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں. آمین. کچھ اور کوئی اور سسٹر شیئر کرنا چاہیں گی، کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ جی سسٹر سبحانہ نے آئی تھنک میسج جی ان کا تھا کہ اگر ٹریول کرنا ہے تو مغرب کی نماز پڑھ لی اور عشاء کے وقت فلائٹ ہے. جی اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح کر سکتے ہیں. اگر مطلب جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نیت کر کے عشاء کی جو 2 فرض ہیں وہ پڑھ لیں. اور کیونکہ وطر کا بھی یہ ہے نا کہ کیونکہ وطر کی قضا بھی ہے تو وطر نہیں چھوڑ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون سواری پہ بھی جو ہے وطر پڑھیں. تو آپ 2 فرض پڑھ لیں اس کے عشاء کے، اور ایک وطر پڑھ لیں انشاءاللہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مغرب کی نماز مطلب چلی گئی یا ایسا وقت آ گیا تو عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز ادا کر لیں اور پھر عشاء کی نماز ادا کر لیں. جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر میں، مغرب اور عشاء میں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سہولتیں دی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی جو ہے
رخصتوں کو بھی لے سکیں اور اس کے فرائض کی پابندی بھی کر سکیں، دونوں چیزوں کو کر سکیں۔ اور میں اس کو سسٹر شیئر کرنا چاہیں گی، ورنہ پھر ہم اپنے آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ گول ہے، کہ ہم سب کو اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت اور اس کا شوق، اس کی عبادت کا شوق جی آپ کو چینج میری ہوتا ہے آواز نا آ اس رہی ہے؟ کا۔ ہاں جی میری آواز جی آپ جی کو آ رہی ہے؟ میرے ایک ذہن میں ایک جی سوال جی آ گیا تھا کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جی جی انسان وضو کر کے کسی اپائنٹمنٹ ملی کے ڈاکٹر کے پاس کیا جاتا ہے، تو راستے میں ہی نماز کا اگر فرض کرو ٹائم ہو گیا، تو کیا چلتی گاڑی میں انسان نماز کو ادا کر سکتا ہے یا پھر دیکھیے روک اس کے کے کرنی بارے میں چاہیے؟ ہاں جی، ایک چیز اس کے بارے میں بھی نا علماء کا اختلاف ہے، بلکہ بہت زیادہ تو اس چیز پہ ہے کہ کیونکہ جو فرض نماز ہے نا وہ اس میں اس کے لیے قبلہ شرط ہے نا، جی فرض نماز کے لیے چلتی ہوئی گاڑی میں نہیں پڑھیں۔ ہاں آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بھی ادا کیا سواری پہ، نوافل بھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سواری پہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو آپ کا وضو ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ نفل ادا کر لیں۔ ایون یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جلدی میں انسان فرض پڑھ کے اس کو نکلنا ہے، تو وہ باقی نمازوں اس میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض کے بارے میں یہی کہتے ہیں علماء کہ اس کے لیے بہتر ہے سواری سے اتر کے جو ہے وہ جائے نماز مطلب قبلہ ڈائریکشن میں کھڑے ہو کے پڑھے، یا پھر یہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بھی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کے پاس، تو پھر گاڑی کو اس کی قبلہ کی ڈائریکشن میں کھڑا کر کے پھر پڑھ لیں، مطلب وہ لاسٹ آپشن ہے۔ زیادہ تر یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ فرض نماز کو قیام، کیونکہ قیام مست ہے فرض نماز میں، اور قبلہ کی ڈائریکشن، قبلہ کی طرف منہ ہونا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی فرض، جی پھر ایسا تو بھی وہ ہے کہ نہیں اگر پڑھے۔ فرض کرو عصر کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو بھی ٹائم جی ہونے میں کچھ دیر ہے، تو کیا کچھ دیر پہلے انسان ادا کر سکتا ہے؟ ہاں جی، دیکھیے یہی ہم نے بات کی نا کہ جمع تاخیر اور جمع تقدیم دونوں کر سکتے ہیں، ظہر اثر میں بھی جی کر سکتے ہیں، مغرب عشاء میں کر سکتے ہیں۔ ظہر میں یہ کر سکتے ہیں کہ بالکل اگر انسان ایسی جگہ پہ جا رہا ہے کہ اس کو لگے اثر کی نماز وہ نہیں پڑھ پائے گا، کوئی سفر میں ہے، جی تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دو فرض اثر کے پڑھ لیں، ہاں کیونکہ جی قصر پڑھ رہے ہیں نا آپ، بیفور ٹائم پڑھ رہے ہیں۔ جی اور اسی طرح اگر ظہر کی چلی گئی اور عصر کے وقت میں کہیں پہنچے ہیں، تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیں، ظہر پہلے پڑھ لیں پھر اس کے بعد عصر پڑھ لیں۔ مغرب اور عشاء کا بھی سیم معاملہ ہے کہ جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں۔ مغرب کے وقت میں عشاء، دونوں مغرب اور عشاء ادا کر سکتے ہیں، مغرب فوت ہو گئی تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ رخصت دی جی گئی ہے۔ لیکن مطلب سفر میں یا ایسی مجبوری کی حالت میں کہ ظاہر انسان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے، تو یہ الاؤڈ ہے، مطلب جی احادیث جزاک سے اللہ خیر اللہ صلی اللہ کثیر. علیہ وسلم بے شمار پر اس کا مفہوم ہے، مطلب ملتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ ہم اپنا لیسن کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔